MTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جمعے اور نماز کے وقت امام کے آنے پر کھڑا نہیں ہونا چاہیے جب تک نماز کا اعلان نہ ہو یا پتہ نہ لگے کہ ابھی نماز ہوگی۔ اگر نماز کے لیے امام آ رہا ہو تو اس کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں صف بندی کے لیے، لیکن جمعے کے وقت نہیں کھڑے ہوا کرتے، کیونکہ پہلے نماز نہیں ہونی، پہلے خطبہ ہونا ہے۔ اذان دے دیں۔
نئے نئے نمونے کے جو مائکرو فون بنائے ہوئے ہیں ان میں بعض دقت پیش آ جاتی ہے، اب ٹھیک ہو گیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آج مجلس خدام الاحمدیہ جرمنی کا سالانہ اجتماع شروع ہو رہا ہے اور یہ 14واں سالانہ اجتماع ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج مجلس انصار اللہ عزیز آباد کراچی کا بھی ایک اجتماع ہو رہا ہے اور انہوں نے ٹیکس کے ذریعے یہ درخواست کی ہے کہ اس اجتماع میں ہمیں بھی مخاطب کریں اور ہمیں بھی پیش نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کا خاص تعلق جماعت احمدیہ سے رکھ دیا ہے اور جمعہ کے لفظ میں جتنے بھی جمع ہونے کے مفاہیم شامل ہیں، جتنے معنی بھی جمع کے پائے جاتے ہیں، آج اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ پر وہ پوری طرح اطلاق پا رہے ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جس سے پیشگوئیوں کے مطابق پہلوں سے ملایا گیا۔ یہ وہ جماعت ہے جس میں تمام عالم کو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع کرنے کے لیے وہ صلاحیتیں عطا فرمائی گئیں اور آسمان سے وہ قوت بخشی گئی، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ عظیم الشان کام حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے یہ عاجز غلام اور دیوانے سر انجام دیں گے۔ یہ وہ جماعت ہے جسے ہر جمعے تمام عالم کے احمدیوں کو ایک خطبے کے نیچے جمع کرنے کے سامان کیے گئے اور اسی طرح اور بھی بہت سی جمعیتیں اس جمعے میں شامل کر دی گئی ہیں۔ ایک وقت میں مختلف ممالک میں جو اجتماع ہو رہے ہیں، یہ تو ناممکن تھا کہ میں ان سب میں شرکت کر سکتا، لیکن اب اس انتظام کے ذریعے جو خدا تعالیٰ نے مواصلاتی سیاروں کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا ہے، بیک وقت سب دنیا اس پروگرام میں شامل ہے اور بیک وقت ہم دوسروں کے پروگراموں میں بھی شامل ہو رہے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی ہے، اس کے متعلق مجھے پہلے تصور نہیں تھا کہ اس کے اتنے عظیم الشان فوائد ظاہر ہوں گے۔ پہلا تو خیال صرف پاکستان کے مظلوموں اور محروموں اور مجبوروں کی طرف جاتا تھا اور یہی خیال تھا کہ ان سے رابطے کے انتظامات ہو جائیں گے اور ان کی پیاس بجھنے کے خدا تعالیٰ ایسے سامان فرمائے گا کہ وہ جو دیر سے محرومی میں زندگی بسر کر رہے تھے، کچھ ان کی تشنگی مٹے گی، کچھ پیاس بجھے گی، لیکن
بعد میں جب عالمی اثرات ظاہر ہونے شروع ہوئے اور مختلف خطوط کے ذریعے یا واقعات عملاً باہر سے آنے والے دوستوں کی زبانی سن کر جو حالات معلوم ہوئے ہیں، اسے پتہ چلتا ہے کہ محض پاکستان کا سوال نہیں، تمام دنیا کے لیے آج یہ ایک اشد ضرورت تھی کہ خلافت سے براہ راست تمام دنیا کی جماعتوں کا رابطہ قائم ہو، اور یہ رابطہ جمعہ اور خطبوں کے بغیر اور کسی طریق پر ممکن نہیں تھا۔ اب جرمنی جب سے میں آیا ہوں، مختلف احباب سے اور خاندانوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور مجھے یہ معلوم کر کے تعجب ہوا کہ جرمنی کے احباب جماعت اور خواتین اور بچوں نے سیٹلائٹ کے ذریعے رابطے کے متعلق ایسے تاثرات بیان کیے ہیں جن کے متعلق مجھے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ جرمنی کو بھی اتنی ضرورت درپیش ہو سکتی تھی۔ یہاں میں بار بار آتا رہا اور میرا یہ خیال تھا کہ میرا آپ سب سے مسلسل بار بار ہونے والا رابطہ قائم ہے، لیکن جو خاندان ملنے کے لیے آئے انہوں نے بتایا کہ سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ رابطے سے وہ بات پیدا نہیں ہو سکتی تھی، اور پھر تمام جماعت کو توفیق بھی نہیں ملا کرتی تھی کہ وہ ہر ایسے موقع پر حاضر ہو، اور جو حاضر ہوتے تھے ان کو بھی یہ توفیق نہیں ملتی تھی کہ انہماک سے آپ کی باتوں کو سنیں اور پھر اس اثر کو پورا سال قائم رکھیں۔ بہت سے افراد نے مجھے بتایا، جن میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی، کہ ہم نے تو اب نمازیں شروع کی، اس سے پہلے نماز سے جو تعلق تھا وہ ایک سرسری سا تعلق تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے دن بدن یہ تعلق مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بعض نے کہا کہ ہمیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اب ہم احمدی ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے کا زمانہ جہالت میں گزرا ہے۔ تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس میں کسی بندے کا کمال نہیں ہے، بلکہ غیر معمولی خدا کا فضل ہے، اس کا غیر معمولی احسان ہے، اس کی ایک ایسی تقدیر ہے جو جاری ہوئی ہے جس کا ہمیں کوئی گمان بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ان رابطوں کو بڑھاتا رہے اور مضبوط تر کرتا چلا جائے، ایک سے زیادہ رابطے قائم کرنے کے سامان فرمائے، اور اس طرح جماعت کی عالمگیر تربیت کی توفیق عطا ہو۔ اس ضمن میں بعض پاکستان سے آنے والے خطوط کے اقتباس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے آپ کو ان لوگوں کے جذبات کا اندازہ ہوگا جن سے کئی سال ہوئے ملاقات نہیں ہو سکی۔ ایک خط میں یہ روزانہ 20 ایسے خط ملتے ہیں، یہ تو ناممکن ہے کہ سارے خطوط کے مضامین سے جماعت کو آگاہ کر سکوں، لیکن 2-3 نمونے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیٹلائٹ کے ذریعے براہ راست خطبات سننے کے لیے ڈش اینٹینا وغیرہ لگوانے کی غرض سے احباب غیر معمولی قربانی اور محبت اور شوق سے حصہ لے رہے ہیں۔ ایک ضلع کے ایک گاؤں کی 2 بچیوں کی شادی ایسے گاؤں میں ہوئی جہاں ڈش اینٹینا کا انتظام نہیں تھا، جبکہ ان کے اپنے میکے میں یہ انتظام تھا۔ وہاں جاتے ہی ان بچیوں نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ شادی کے تمام تحائف خرچ کر کے ڈش اینٹینا کا انتظام کرایا، اور ان کا اپنا اس قربانی کے بعد تاثر یہ تھا کہ جو خوشی شادی کی اس بات سے ہوئی ہے، اس کے بغیر وہ اس خوشی کا کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ بس احمدی بچیوں کے اندر بھی ایک ذاتی لگن پیدا ہو گئی ہے، اور دلہنیں اپنے تحفے بیچ کر یا روپے پیش کر کے یہ اس رابطے کا انتظام کر رہی ہیں، اور ہمیشہ جو اطلاعیں ملتی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ دن بدن زیادہ دیہات میں ایک سے زیادہ رابطوں کے سامان پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ایک دلچسپ اقتباس ایک جماعت کی طرف سے ایک خاتون نے لکھا ہے، میں ایک خط لکھا ہے، اس کا اقتباس ہے۔ اب اللہ کے فضل سے ہمارے گاؤں میں جو ڈش اینٹینا لگا ہے وہ ایک آدمی نے
اپنے گھر لگوایا ہے اور وہ اینٹینا بہت بڑا ہے. پہلے تو سنا تھا کہ ہم سب ان کے گھر میں جا کر خطبہ سنا کریں گے. پھر انہوں نے یہ اعلان کروایا کہ میں نے ایک ایسا پرزہ لگا دیا ہے جس سے گاؤں کے ہر گھر میں بغیر اینٹینا کے ٹیلی ویژن رابطہ قائم ہو گیا ہے. وہ لکھتی ہیں کہ اس کے نتیجے میں نہ صرف احمدی بلکہ خدا کے فضل سے کثرت سے غیر احمدی بھی اپنے گھروں میں بیٹھے خطبہ سنتے ہیں، اور وہ غلط فہمیاں جو ہم ہزار کوشش سے دور نہیں کر سکتے تھے وہ ہر خطبے کے موقع پر از خود دور ہوتی چلی جا رہی ہیں. فاصلے مٹ رہے ہیں اور لوگ قریب تر آ رہے ہیں. لیکن لکھتی ہیں کہ سب سے زیادہ قابل رحم حالت گاؤں کے مولویوں کی ہے. وہ جس گلی سے گزرتے ہیں آپ کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور ان کے لیے ممکن نہیں ہے کوئی ایسا راستہ تلاش کریں جہاں آپ کے خطبے کی آواز نہ آ رہی ہو. اس سے بڑھ کر خدا تعالیٰ ان کے ظلموں کا انتقام ان سے کیا لیتا. بس حقیقت میں یہ ظلموں کا انتقام تو ہے، لیکن اصل انتقام تو تب ہوگا جب حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا انتقام پاکستان کے علماء سے لیا جائے گا. وہ جو آپ کی جان کے دشمن تھے وہ جانثار دوست بن گئے. وہ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے اپنا سارا خون آپ پر نچھاور کرنے کے لیے ترساں رہتے تھے. وہ یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے اور اس کے بدلے ان کی جان بچ جائے. بلکہ ایک موقع پر ایک شہید ہونے والے نے جب اسے پوچھا گیا کہ بتاؤ اس وقت تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہاری جگہ محمد رسول اللہ آج جہاں ہوتے اور تمہاری جان بچ جاتی. اس نے بڑی حقارت سے ان کو دیکھ کر کہا تم کیا کہہ رہے ہو، خدا کی قسم میں اپنی جان بچانے کے لیے تو یہ بھی پسند نہیں کرتا ایک چھوٹا سا کانٹا بھی حضرت محمد رسول اللہ کو چبھ جائے. یہ حقیقی انتقام ہے، محض تذلیل کوئی انتقام نہیں ہے. تذلیل کے جذبات سے جماعت احمدیہ کو کلیتاً مبرہ ہو جانا چاہیے. اصل انتقام محبت اور رحمت کا انتقام ہے، گالیاں سن کے دعا دینے کا انتقام ہے، اور یہی وہ محمدی انتقام ہے جس نے دنیا کی تقدیر بدلنی ہے. بس اس انقلاب کے لیے اپنے دلوں کو تیار کریں، اپنے دلوں میں پاک تبدیلیاں پیدا کریں، نفرت کا جواب محبت سے دینا سیکھیں. پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالی تمام دنیا حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اکٹھی ہو جائیں گی. ایک اور اقتباس ہے، جیکب آباد سے ایک خاتون لکھتی ہیں ڈش اینٹینا ایجاد کرنے والے کے لیے جتنی دعائیں ہم پاکستانی احمدی کرتے ہوں گے دنیا کا کوئی فرض نہیں کرتا ہوگا. یہ محض اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہے کہ ہمارے دلوں کی بے چینی اور کرب کافی حد تک دور ہو گیا، خصوصاً جو ہم ربا سے بھی کافی دور اور الفضل کے ذریعے خطبات بھی کبھی وقت پر نہیں ملتے تھے. ڈاک والوں کا دل چاہے تو 4-5 اخبار اکٹھے کر کے دے دیے. آگے پیچھے کی تاریخوں کا اخبار ملنے سے بڑی کوفت ہوتی تھی. آپ کو دیکھنے اور ملنے کی آرزو دل میں گھٹتی رہتی تھی. محترمہ احمد الباری ناصر کا یہ شعر ہر وقت میرے دل میں رہتا تھا کہ بے بسی دیکھو کہ کیسٹ سے اسے انہیں سنتے ہیں، سامنے میز پہ تصویر پڑی رہتی ہے. اب تو جمعہ والا دن عید کا دن لگتا ہے. یہ تفصیل ان کیفیات کی تمام تر بیان کرنی تو ممکن نہیں ہے، مگر یہ چند نمونے میں آپ کے سامنے احباب جرمنی کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس قربانی میں سب سے بڑا حصہ جماعت احمدیہ جرمنی کو لینے کی توفیق ملی ہے. بس وہ لوگ جو ڈش اینٹینا والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ لوگ جو جسوال برادران کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کو میں توجہ دلاتا ہوں کہ جماعت احمدیہ جرمنی کو بھی اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیں، کیونکہ بہت بڑی قربانی اس جماعت نے پیش کی اور میرے فکر دور کر دیے جب مجھے یہ پیغام بھیجا کہ آپ اس پروگرام کو جاری رکھیں، جتنا خرچ ہوتا ہے جماعت احمدیہ جرمنی اس سے پیش کرے گی،
اور ہرگز ہم اس معاملے میں قدم پیچھے نہیں اٹھائیں گے. جو خرچ ہوتا ہے کرتے چلے جائیں اور اس پروگرام کو ہمیشہ جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل جماعت احمدیہ جرمنی پر ہمیشہ جاری رکھے، ان کی نیک قدریں بڑھائے، ان کی برائیوں کو دور کرتا چلا جائے، پہلے سے بہتر حال میں ان کو اپنے قریب کرتا چلا جائے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے فضلوں کا وارث بنائے. مجھے تو یہ وہم پیدا ہو رہے تھے کہ وقتی جوش نہ ہو، وقتی شوق نہ ہو. پاکستان کے وہ احمدی دوست جو ربوہ میں ہوں یا باہر ہوں، ان کو دیر سے ملنے کی خواہش تھی. اس شوق سے کہیں یہ نہ ہو کہ چند دن آئیں اور پھر یہ رابطے کٹ جائیں. جب اس بات کا میں نے خطبے میں اظہار کیا تو بہت احتجاجی خطوط ملے، اور بعض نے کہا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہاں کیا کیفیت ہے. یہاں تو ہر خطبے کے بعد پیاس بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی، اور اگلے خطبے کی طلب میں انتظار میں دن گزارتے ہیں. یہ جو جذبہ ہے، یہ جو کیفیت ہے، یہ بنانی کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے. یہ محض آسمان کی تقدیر ہے جو رحمت بن کر آسمان سے اتر رہی ہے. دلوں کے اندر ایسی پاک تبدیلیاں کرنا محض اللہ کا کام تھا. بس جب وہ خط پڑھتے ہوئے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، مجھے وہ شعر یاد آ گیا، حسرت کا یہ شعر کہ حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی. حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں. بس بجائے اس کے کہ یہ رشتے کم ہوں، یہ مضبوط تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ جماعت کے دلوں کو اس طرح محبت کے رشتوں میں مضبوطی سے باندھے رکھے، کیونکہ جماعت نام ہے محبت کے رشتوں میں بندھے ہونے کا. اور جمعہ کی یہ برکت جو ہمیں دلوں کو باندھنے کی صورت میں ملی ہے، خدا اس برکت کو ہمیشہ بڑھاتا چلا جائے. اب میں تنظیمی امور سے متعلق مجلس خدام الاحمدیہ، مجلس انصار اللہ اور مجلس لجنہ اماء اللہ سے مخاطب ہوتا ہوں. جو باتیں میں اب آپ سے کہوں گا ان کا تعلق طریقہ کار سے ہے، اور میں نے محسوس کیا ہے کہ اس کی بہت ضرورت ہے کہ بار بار اس موضوع پر خطبات دیے جائیں اور جماعت کو سمجھایا جائے کہ کام کرنا کیسے ہے. جوش اور ولولہ اور شوق اور محبت تو محض ایندھن ہیں. اس ایندھن کی طاقت کو استعمال کیسے کرنا ہے، یہ کلوں ایجاد کرنے سے ہوتا ہے. ورنہ جاہل قوموں کے پاس بھی بڑی بڑی طاقتیں ہیں. ترقی یافتہ قومیں ان سے طاقت لے کر اپنے کل پرزے چلاتی ہیں اور ان کو توفیق نہیں ملتی. بس نظام جماعت کا تعلق بھی ایک ترقی یافتہ مشین، ایک ترقی یافتہ کل سے ہے جو روحانی نظام کو جاری و ساری کرتی ہے، روحانی نظام کو چلاتی ہے. اس کل پرزے کو چلانے کا سلیقہ آنا چاہیے. یہ کارخانہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے کہ یہ کارخانہ ہے جو خدا نے جاری فرمایا ہے. بس خدا نے بہترین جدید ترین کارخانہ تو عطا فرما دیا، اسے چلانے کے لیے سلیقہ بھی تو چاہیے. اگر طاقت ہو اور کارخانہ موجود ہو اور سلیقہ موجود نہ ہو تو تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. میں نے جب مجالس عاملہ سے انٹرویو لیے تو میں نے محسوس کیا کہ بہت سی باتوں میں ابھی علم کی کمی نقصان پہنچا رہی ہے، اور جماعت میں جتنی کام کی طاقت ہے اس سے پوری طرح استفادہ نہیں ہو رہا. اس ضمن میں نظام جماعت سے متعلق بھی میں نے ایک گزشتہ خطبے میں ذکر کیا تھا. بعض عہدوں کو، بعض شعبوں کو نمایاں طور پر پیش نظر رکھتے ہوئے نصیحتیں کی تھی کہ ان شعبوں میں اس طرح کام ہونا چاہیے. بعض دنیا کی جماعتوں نے ان باتوں کو سمجھا اور اللہ کے فضل کے ساتھ اچھا جواب دیا، عملی جواب دیا، اور ایسی رپورٹیں ملی جن سے معلوم ہوتا تھا کہ ان میں اب کام کا سلیقہ پیدا ہو چکا ہے. لیکن بہت سی جماعتیں ایسی ہیں
جہاں تک معلوم ہوتا ہے پوری طرح خبر نہیں پہنچی. بس اگر وہ بات نہیں سنتے تو التفات دگنا ہونا چاہیے. بار بار مجھے کہنا ہوگا. مجلس انصاف خدام الاحمدیہ کے حوالے سے جو میں باتیں کروں گا ان کا تعلق محض دیگر تنظیموں سے ہی نہیں، جماعت احمدیہ کی انتظامیہ سے بالعموم بھی ہے، اور تمام اس وقت اس لحاظ سے میرے مخاطب ہیں. جب کسی احمدی کے سپرد کوئی عہدہ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلا اس کا فرض ہے کہ اس عہدے کو پہچانے اور معلوم تو کرے کہ وہ عہدہ ہے کیا. کل اور پرسوں جو ملاقاتیں ہوئیں، تنظیموں سے باتیں ہوئیں، ان سے مجھے اندازہ ہوا کہ باوجود اس کے کہ جرمنی کی جماعت خدا کی فضل سے بہت ترقی یافتہ جماعت ہے، یعنی خدمت کے کاموں میں پیش ہے، لیکن ابھی تک مجالس عاملہ کو خود اپنا شعور نہیں ہے، اور مجلس عاملہ کے ہر مجلس کے ممبران کو خود اپنی ذات میں اپنے دائرہ کار کا پتہ نہیں، اور یہ پتہ نہیں کہ کام کا آغاز کیسے کرنا ہے. تعلیم و تربیت کے سیکرٹری سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا، کہ جی میں تو رپورٹوں میں ذکر کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میں نے اتنے دورے کیے، فلاں جگہ ہم گئے اور یہ کام کیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ تربیتی مسائل اور تعلیمی مسائل بہت گہرے، بہت وسیع ہیں، اور جس شخص کے سپرد یہ کام کیا جاتا ہے جب تک وہ مسائل کی کنوں سے واقف نہ ہو جائے، ان کی تہ تک نہ اتر جائے، وہ تفصیل سے یہ نہ دیکھے کہ مسائل ہیں کیا اور کہاں کیا مسائل ہیں، اس وقت تک وہ حقیقت میں خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا. خواہش بھی ہوگی، شوق بھی ہوگا، وقت بھی قربان کر رہا ہوگا، لیکن نتیجہ نہیں نکلے گا. نتیجہ نکلنے کے لیے ایک سلیقہ چاہیے، نتیجہ نکلنے کے لیے حکمت چاہیے. اور قرآن کریم نے ہر جگہ جہاں بھی دعوت اللہ کا ذکر فرمایا ہے وہاں حکمت کے مضمون کو بیان فرمایا ہے. حکمت کا ایک معنی ہے منصوبہ بندی. حکمت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ کام شروع کرنے سے پہلے خوب جانچا جائے، دیکھا جائے، ماحول کو پہچانا جائے، یہ معلوم کیا جائے کہ کوئی چیز کہاں پڑی ہوئی ہے، کون سے رستے معین ہو سکتے ہیں، کہاں ٹھوکرے ہیں. پوری طرح جائزہ کے بغیر، پوری طرح اعداد و شمار اکٹھے کیے بغیر کوئی منصوبہ کار فرما نہیں ہو سکتا، کوئی منصوبہ بن ہی نہیں سکتا. اب تربیت کے متعلق مثلا جب میں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ اتنے سرکولر دیے گئے ہیں جماعت کو کہ فلاں خرابیاں ہیں، ان کو دور کرو. سوال یہ ہے کہ یہ خط جن کو ملتے تھے انہوں نے آگے کوئی حرکت بھی کی کہ نہیں، اور کتنوں پر اس کا اثر پڑا، کون سی مجالس کس کمزوری میں مبتلا ہیں اور کون سی مجالس کس نصیحت کی محتاج ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو تفصیلی جائزے کے بغیر معلوم ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے سب خدمت کرنے والوں کو میری نصیحت یہ ہے کہ سب سے پہلا قدم یہ اٹھائیں کہ قدم اٹھانے سے پہلے، بلکہ کہنا چاہیے قدم اٹھانے سے پہلے یہ کام کریں کہ اپنا 0 پوائنٹ مقرر کریں. جس منزل سے سفر شروع کیا ہے اس منزل کی تشخیص کریں، اس کی تفصیل سے آگاہ ہوں. جب میں یہ کہتا ہوں تو آپ کو غالباً کئی مہینے اس تشخیص کے لیے درکار ہوں گے، لیکن یہ وقت کا ضیاع نہیں ہے. اس کے بغیر کام حقیقت میں ہو ہی نہیں سکتا. مثلا تربیت والا سیکرٹری یا تربیت والی سیکرٹری، خواہ وہ مجلس سے تعلق رکھتے ہوں یا جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، جب تک جماعت کے حساب سے ہر جماعت کے متعلق ان کو یہ علم نہ ہو کہ کتنے مرد، کتنی عورتیں، کتنے بچے نماز باقاعدہ پڑھتے ہیں، کتنے ہیں جن کو نماز کے الفاظ صحیح یاد ہیں، کتنے ہیں جن کو نماز کا ترجمہ یاد ہے، اور نماز کے معاملے میں غفلتیں کیا پائی جاتی ہیں، کون سے ایسے مسائل ہیں جن سے وہ آگاہ نہیں ہیں، اور کس حد تک ان معاملات میں ان کی تربیت کی ضرورت ہے. کتنے خدام یا انصار یا بچے ایسے ہیں جن کو مساجد تک رسائی ہے اور وہ
کسی نہ کسی نماز میں مسجد میں پہنچ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کے پاس کوئی باجماعت نماز پڑھنے کا انتظام نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سارے امور ایسے ہیں جن کی تفصیلی چھان بین کیے بغیر کوئی سیکرٹری تربیت اپنے فرائض کو سر انجام نہیں دے سکتا. بجائے اس کے کہ یہ سرکولر بھیجا جائے کہ آپ نمازیں ٹھیک کریں، وہ سرکولر جس کے پاس جائے گا خود اس کو بھی سلیقہ نہیں ہوگا کہ کام کیسے کرنا ہے. وہ سرکولر دیکھے گا اور اپنی میز پر کسی جگہ رکھ دے گا یا کہیں اعلان کر دے گا جی نمازیں پڑھا کرو. یہ اعلان تو 1400 سال پہلے سے ہو چکا ہے کہ نمازیں پڑھا کرو. اس کی کیا اطلاع ابھی تک مسلمانوں کو نہیں پہنچی؟ اعلان سے کیا فائدہ؟ اس اعلان کو نظر انداز کرنے والوں کی کمزوریوں کو پہچانا جائے، وہ ان بیماریوں کی تشخیص کی جائے جن کے نتیجے میں اس الہی اعلان کے سامنے لوگ سر تسلیم خم نہیں کر رہے، استجابت نہیں ہو رہی. اپنی طرف سے تو یہ چاہتے ہیں کہ جب دعا مانگے خدا قبول کر لے، لیکن جب خدا کی آواز کانوں میں پڑتی ہے کہ نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، تو اس آواز کو وہ آواز بہرے کانوں پر پڑتی ہے، ایسے مرجھائے ہوئے دلوں پر پڑتی ہے جن میں قبول کرنے کی صلاحیت نہیں. یہ بیماریاں دور ہوں گی تو پھر نماز قائم ہوگی، اس کے بغیر کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ اور جب تک جماعت وار تشخیص نہ ہو، مجلس وار تشخیص نہ ہو کہ کس کس جماعت میں کس کس مجلس میں کیا کیا کمزوریاں ہیں، کیوں ایسی کیفیت ہے، اس وقت تک صحیح علاج تشخیص ہی نہیں ہو سکتا، صحیح علاج تجویز ہی نہیں ہو سکتا. اب یہاں میں جانتا ہوں جرمنی کے حالات میں بعض خاص علاقے ایسے ہیں جہاں بعض پاکستان کے بعض خاص علاقوں کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے علاقوں میں بھی بعض روحانی بیماریوں میں مبتلا تھے. تربیت کے ضمن میں بعض علاقوں میں نماز کی کمزوری پائی جاتی تھی، بعضوں میں زبان کی کمزوری ہے، زبان کے تلخ ہیں، بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، جلدی غصے میں آتے ہیں، گالی دینے کی طرف میلان ہے، اور ہر وہ حرکت کرتے ہیں زبان سے جو تعلقات کو کاٹنے والی ہے، اور یہ عادتیں ان میں راسخ ہوئی ہوئی ہیں. ایسے علاقوں کے بھی لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں جو ہل چلاتے وقت روزانہ اپنے بیلوں کو بھی اتنی گندی گالیاں دیتے ہیں کہ اگر بیلوں کو پتہ لگ جائے کہ کیا ہو رہا ہے تو وہ بغاوت کر دیں اور اپنے پاؤں تلے ان کو رون ڈالیں. لیکن وہ معصوم لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ہم سے کیا ہو رہا ہے. انسان سے جب یہ سلوک کرتے ہیں تو وہ تو رد عمل دکھاتا ہے. وہ جماعت جس نے عالمگیر جماعت بننا ہے، جس نے ساری دنیا کو ایک ہاتھ پہ جمع کرنا ہے، وہاں اگر ایسی زبان استعمال ہو رہی ہو جو دلوں کو کاٹ رہی ہو، جو دھکے دے رہی ہو، جو بدتمیزی اور بد اخلاقی کی زبان ہو، تو وہ تو جماعت کو بھی منتشر کر دے گی، بجائے کہ غیروں کو اپنی طرف سمیٹیں. تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بہت گہرے اثرات والی باتیں ہیں. ایسی تربیت کیسے ممکن ہے جس تربیت سے پہلے بیماری کا علم ہی نہ ہو؟ سیکرٹری تربیت کا صرف ایک کام آپ پیش نظر رکھیں تو دیکھیں کام کتنا پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کے بس کی بات ہی نہیں. لیکن سیکرٹری تربیت کے اپنے روزمرہ کے زندگی کی مصروفیات کو دیکھیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ سرکولر دے کے فارغ ہو کے بیٹھ گیا، اس کو پتہ ہی نہیں اور کیا کرنا ہے. کام پہچانیں گے تو کام بڑھے گا، اور جو کاموں کو پہچاننے کی عادت رکھتے ہیں ان کے کام بڑھتے ہی رہتے ہیں اور محض دعا اور فضل الہی سے سمٹتے ہیں. جب کام بڑھتے ہیں تو پھر کچھ اور اس کے نتیجے میں خود بخود برکتیں پیدا ہوتی ہیں. میں نے اپنے یہاں مجلس عاملہ سے جب گفتگو ہوئی، ان کو انگلستان کی مثال دی. جب میں وہاں آیا تھا تو گنتی کے چند آدمی تھے جن کو کام کرنے والے سمجھا جاتا تھا. اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں کہیں تو مبالغہ نہیں ہوگا، ایسے نوجوان، بوڑھے اور بچے پیدا ہو چکے ہیں جو کسی نہ کسی کام میں، نیک کام میں جماعت کے ساتھ باندھے گئے ہیں اور دن رات خدمتوں میں مصروف ہیں.
کہ جسوال برادران جو ہمارے ہاتھ آئے ہیں یہ بھی انہی لوگوں میں سے نکل کے آئے ہیں. جہاں کام بڑھے وہاں خدا خدمتگار بھی بڑھا دیتا ہے. جہاں کام نہ ہو وہاں پہلے خدمتگاروں کو بھی نیند آنے لگتی ہے. وہ بھی بیزار ہو کر اور تھک کر کاموں میں دلچسپی چھوڑ دیا کرتے ہیں. تو برکت کے لیے کام کا بڑھانا ضروری ہے. مددگار ہاتھ خدا تعالیٰ عنایت کیا کرتا ہے. بس جب آپ کام بڑھائیں اور ساتھ یہ دعا کریں کہ اے خدا ہمیں اپنی جناب سے سلطان نصیر عطا فرما, تو پھر دیکھیں آپ کے کاموں میں کیسے برکت پڑتی. ہر طرف سے آپ کو مددگار میسر آنے شروع ہوں گے, اور وہ مددگار میسر آئیں گے جو خدا کی خاطر آپ کے ساتھ کام کریں گے. اور یہ نقطہ یاد رکھنے کے لائق ہے. دعا یہ ہے کہ اے خدا تمہیں اپنی جناب سے سلطان نصیر عطا فرما. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. دینی کاموں میں خدا کی طرف سے سلطان نصیر کا ملنا نہایت ضروری ہے. اگر آپ اپنے تعلقات کے نتیجے میں مددگار لیں گے تو ہرگز بعید نہیں کہ جب آپ ٹھوکر کھائیں تو آپ کے ساتھی بھی سب ٹھوکر کھا جائیں. ہرگز بعید نہیں کہ ایک جتھا بن جائے اور بظاہر نیکی کے کام ہو رہے ہوں لیکن وہاں در حقیقت ذاتی تعلقات کے نتیجے میں بنے ہوئے جتھے ہوں. ایک کو کام سے ہٹایا, باقی نے کہا اچھا جی ہم بھی پھر کام نہیں کرتے. تو یہ تو نفس کی بیماریاں ہیں, یہ کام کرنے والے نہیں ہیں. کام کرنے والے وہی ہیں جو اللہ سے عطا ہوتے ہیں اور دعا کے نتیجے میں ملتے ہیں اور اللہ کی خاطر کام کرتے ہیں. وہ لوگ ٹھوکروں سے آزاد ہیں. کوئی ابتلا ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. ان کی جوتیوں تک بھی ابتلاؤں کے ہاتھ کی پہنچ نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ خدا والے ہیں, خدا کی خاطر آتے ہیں. اور اس سے قطع نظر کہ ان کے دوست کے ساتھ نظام جماعت نے کیا کیا اور کیوں کیا, وہ اللہ سے اپنا تعلق نہیں توڑتے اور خدمت میں ہمیشہ وہ اپنے آپ کو بیلوں کی طرح جتائے رکھتے ہیں. بس یہ کام کرنے والے چاہیے, لیکن یہ پیدا اسی طرح ہوں گے جیسا کہ میں نے بیان کیا, حکمت کے ساتھ, سلیقے کے ساتھ. پہلے اپنے کام کو سمجھیں, صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیں, اور پھر معین ہر جماعت پر یا ہر مجلس پر نظر رکھیں کہ وہاں کیا کیا ضرورتیں ہیں, بجائے اس کے کہ اندھے سرکولر بھیج دیں کہ جی فلاں بات یوں ہو جائے اور اس کے بعد انتظار کریں کہ یوں ہو گئی ہوگی, اور پھر رپورٹوں میں میرا بھی وقت ضائع کریں. ایسی باتیں کریں جو نشانے پر بیٹھنے والی ہیں. میں نے دیکھا ہے, مجھے شکار کا شوق رہا ہے کہ ڈار میں اگر بغیر نشانہ لیے آپ فائر کر دیں تو بہت کم اتفاق ہوتا ہے کہ کوئی پرندہ آتا ہے. لیکن ایک پرندہ بھی بیٹھا ہو, اگر نشانہ لے کے ماریں گے تو وہ ہاتھ آئے گا. بس کام ایسا کریں کہ نشانہ ہو اور نشانے کے سامنے کوئی پرندہ بھی ہو, پتہ ہو کہ کون سامنے بیٹھا ہوا ہے. اور اس کے لیے تفصیلی جائزے کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. آپ کو دکھائی تو دے کہ کاسل میں کیا ہو رہا ہے اور کالسروہا میں کیا ہو رہا ہے اور ہیمبرگ میں کیا ہو رہا ہے, اور وہاں کے خدام کیا کرتے ہیں, کون کون سی بیماریوں میں مبتلا ہیں, کون گندے کاروباروں میں مبتلا ہے, کون جتھے بنا کر غنڈہ گردی کروا رہا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ سب تربیت کی باتیں ہیں جن پر نظر نہ رکھنے کے نتیجے میں بعض دفعہ فساد بڑھ جاتا ہے. جب قتل ہو جاتے ہیں تو پھر اطلاع دی جاتی ہے کہ جماعت احمدیہ میں بھی ایسا واقعہ ہو گیا. دل کٹ جاتا ہے اس پس منظر کو سوچ کر جس میں ایک لمبے عرصے سے ایک ظالم اور ایک قاتل تیار ہو رہا تھا اور جماعت نے کوئی نظر نہیں رکھی. وہ نگران جو تربیت سے تعلق رکھتے ہیں, خواہ وہ خدام الانبیاء کے ہوں, لجنہ کے ہوں, انصار کے ہوں, جماعت کے ہوں, وہ اگر ہوش مندی سے کام کر رہے ہوں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بیماری بڑھ کر پھٹنے کے مقام تک جا پہنچی اور ان کو پتہ نہ لگے. جب پوڑا پھٹ پڑے, جب بدبودار پیپ بہ نکلے, تب وہ اطلاعیں دیں کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے. بس باشعور ہو کر کام کریں. خدا تعالیٰ مومنوں سے جس حکمت کے تقاضے کرتا ہے اس حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کریں, تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آپ کے کاموں میں کتنی برکت پڑتی ہے. یہ جتنے خدام میرے سامنے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے فضل سے ایک بہت بھاری اجتماع ہے. جماعت جرمنی میں جب میں آغاز میں آیا تھا تو
ہمارا جماعتی اجلاس مسجد فرینکفرٹ کے ایک کونے میں ہوا تھا اور باقی مسجدیں بھی خالی پڑی تھی. تو اب آپ کے ایک کونے میں مسجد فرینکفرٹ آ جاتی ہے. اتنی برکت ہے، لیکن جتنی برکت ہے اتنی کام کی ذمہ داریاں بھی تو بڑھ گئی ہیں. اتنی زیادہ تفصیلی جائزے کی ضرورت ہے اور گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ جماعت میں کون کون سی کمزوریاں ہیں، ان کو کیسے دور کیا جائے. اب مثلا اگلا قدم لیتے ہیں. جب ایک سیکرٹری تربیت جائزہ لیتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ محسوس کرے گا کہ میں اس کام کے لیے کافی نہیں، میرے 2 ہاتھ اتنے بڑے کام نہیں کر سکتے. میں نے دنیا میں اپنے اور کام بھی کرنے ہیں. جتنا وقت میں جماعت کے لیے نکال سکتا ہوں دیتا ہوں. اس کے باوجود یہ ناممکن ہے کہ میں ہر مجلس یا ہر جماعت کی تفصیلی نگرانی کر سکوں. اس وقت وہ دعا اس کے کام آئے گی جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ اے خدا اپنی جناب سے سلطان نصیر عطا فرما. اور پھر وہ جب نظر ڈالے گا تو اس کو سلطان نصیر دکھائی دینے لگیں گے. ایسے کارکن اس کے سامنے آئیں گے جو پہلے اس سے دین کی خدمت میں کوئی مقام نہ بنا سکے. بطور خادم دین کے ان کا شمار نہیں ہوتا، لیکن جب پیار اور محبت سے دعا کے بعد ان کے سر پر ہاتھ رکھا جائے، ان کو کہا جائے ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے، تو اللہ کی تحریک کے نتیجے میں وہ مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور اس طرح ہر شعبے کی ایک ٹیم بننی شروع ہو جاتی ہے. ایک ہاتھ ایک نہیں رہتا، بلکہ اس کے ساتھ 10 15 20 ایسے مخلصین اکٹھے ہو جاتے ہیں جو اس کام میں اس سیکٹری کے مددگار بن جاتے ہیں. پھر وہ سنبھالتے ہیں مختلف ریجنز بنا کر، مختلف علاقوں آپس میں تقسیم کر کے، جو بھی طریقہ کار ہو وہ آپس میں ایک دوسرے پر کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں اور مل کر پھر وہ ایک تفصیلی جائزہ تیار کرتے ہیں جو چارٹوں کی صورت میں ان کے سامنے، ان کے دفتر کے سامنے آویزہ رہتا ہے. ان سے جب پوچھو کہ آپ کی جماعت میں تربیتی لحاظ سے نماز کس جگہ ہے تو وہ فوری طور پر بتا سکتے ہیں کہ فلاں علاقے میں نماز کی یہ کیفیت ہے، فلاں علاقے میں یہ کیفیت ہے، فلاں میں یہ ہے. جب ہم نے چارج لیا تھا تو 100 میں سے 50 یا 70 تھے جو نماز پڑھا کرتے تھے. اب اتنے مہینے کی کوششوں سے ہر مہینے ہم نظر رکھ رہے ہیں. خدا کے فضل سے 5 اور 10 اور 20 اور اس طرح شامل ہوتے ہوتے اب تقریباً ساری جماعت نماز با جماعت ادا کرنے نماز شروع کر چکی ہے. آپ بے شک بارش پانی گرنے دیں، گھبرائیں نہیں اور نہ اس طرف دیکھیں. اب وہ جو وہاں تماشا ہو رہا ہے اس میں کوئی قیمت نہیں ہے، جو یہاں آپ باتیں سن رہے ہیں ان میں قیمت ہے. اس لیے اصل یہ تربیت ہونی چاہیے آپ کی کہ کچھ بھی ہو جائے جو وہاں کے منتظمین ہیں ان کا کام ہے سنبھالیں. جب چھوٹے سی بات کے اوپر سب گردنیں موڑ موڑ کر ایک واقعہ کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں، ایک آواز پر کان دھرتے ہیں، تو کان تو 2 ہی ہیں. اچھی آواز کو چھوڑ کر ایک بےمانی آواز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ جو طریقہ کار ہے یہ حکمت کا طریق نہیں ہے، مومنانہ طریق نہیں ہے. نظم و ضبط پیدا کریں. مجھے یاد ہے ایک واقعہ تاریخ میں پڑھا کرتے تھے کہ ایک بادشاہ نے ہاتھی کا کھیل دیکھا اور ساتھ اس کے ارد گرد اس کے سپاہی بھی کھڑے تھے اور ایک راجپوتوں کا دستہ بھی آیا ہوا تھا. مغل بادشاہ کا ہاتھی مست ہو گیا اور وہ مختلف سمتوں میں دوڑنے لگا. جب وہ اس کے اپنے سپاہیوں کی طرف دوڑا تو وہ تیتر بتر ہوئے اور گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے. جب راجپوتوں کی طرف بڑھا ان میں ایک نے بھی پیچھے قدم نہیں اٹھایا اور تیار تھے کہ جس کے اوپر سے ہاتھی گزر جائے رونتا ہوا بے شک گزر جائے. اس کیفیت کو دیکھ کر اس بادشاہ کو یہ سبق ملا کہ فوجی تربیت کے لحاظ سے ہم اس ملک سے ابھی بہت پیچھے ہیں جس کو ہم پتہ کر چکے. بس احمدیوں کو نظم و ضبط اور اعلیٰ کردار کا ایسا نمونہ دکھانا چاہیے کہ کوئی بھی افراتفری ہو، کوئی واقعہ ہو، جن کا تعلق ہے وہ نظر ڈالیں، باقیوں کو کوئی پرواہ نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے. بس اس وقتی انحراف کے بعد ایک دوسرے مضمون کی طرف جانا پڑا. اب میں پھر
اصل مضمون کی طرف واپس آتا ہوں کہ تربیت کے متعلق جب یہ معلوم کر لیا کہ کس مجلس یا کس جماعت میں تربیت کی کیا کیا خرابی ہے، تو اس کے بعد اکٹھا سارے سال کا پروگرام دینا بے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ سارے سال کا پروگرام ساری جماعتوں کو اکٹھا بھیج دیں گے تو وہاں کے کام کرنے والوں کی اکثر صورتوں میں صلاحیت ہی نہیں ہوگی کہ کام کو اجتماعی طور پر سمجھ سکیں اور خود اس کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ کر اتنا کام کریں جتنا ان کی طاقت میں ہے۔ وہ گھبرا جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے کام ہم نے کرنے ہیں، اتنے آدمیوں کو نمازی بنانا، اتنوں کی زبان درست کرنی، اتنوں کے تعلقات ٹھیک کرنے، اتنے آزاد منش لوگوں کی آوارہ گردیاں ٹھیک کرنی، اتنوں پر یہ نظر رکھنی، اتنوں پر وہ نظر رکھنی، اتنے بڑے کام ہمیں اور بھی تو کام ہے، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ رد عمل ہوتا ہے جو طبی نفسیاتی رد عمل ہے جو ہر انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ ان کو ابھی پتہ نہیں کہ کام کیسے کرنا ہے، اس لیے وہ سیکرٹری جس نے ایک ٹیم بنائی ہے، جس نے سلیقے کے ساتھ کام کا تجزیہ کیا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام معین طور پر مختلف مجالس کے سپرد کرے اور ہر مجلس کے سپرد ایسا کام کرے کہ جو مجلس والے جانتے ہوں کہ ہمیں دیکھ کر یہ بتا رہا ہے، ان کو محسوس ہو کہ ہم نظر آ رہے ہیں اس کو، ان کو پتا ہو کہ ہاں فلاں فلاں کمزوری ہمارے اندر پائی جاتی ہے اور ہمیں جو کہا جا رہا ہے کہ اتنے آدمیوں میں سے اتنوں میں یہ کمزوریاں ہیں، اس کو دور کرو، تو یہ ایک معین پیغام ہے۔ پھر یہی نہیں کہنا کہ بے نمازیوں کو نمازی بناؤ، بلکہ اس کا سلیقہ بھی سکھانا ہے، یہ بھی بتانا ہے کہ کس طرح یہ کام کرنا ہے، اور پھر معین وقت دینا ہے کہ ایک مہینے میں تم محنت کر کے ہمیں نتیجے سے مطلع کرو۔ مثلا جیسے مثال دے رہا تھا میں، ایک مجلس میں 100 میں سے 70 نمازی ہیں اگر، تو ان سے درخواست کی جائے کہ ایک مہینہ محنت کرو، 70 کو 75 بناؤ، 80 بناؤ، 90 بناؤ، جتنی توفیق ہے، لیکن معین طور پر 5 یا 6 یا 7 یا 8 10 20 آدمیوں کو پیش نظر رکھ لو اور ان کو مختلف انصار یا مختلف خدام یا مختلف ممبرات لجنہ کے سپرد کرو اور اس سپردگی کی ہمیں اطلاع کرو، ہمیں بتاؤ کہ کس بیمار کو کس صحت مند کے سپرد کیا گیا ہے، کیا ہدایتیں دی گئی ہیں، وہ کس طرح کام کر رہے ہیں، کس طرح ان کے اندر وہ نیکی کے بیج ڈال رہے ہیں یا ان کے اندر ولولہ پیدا کر رہے ہیں۔ جب یہ بات ہوگی تو فوراً یہ بھی خیال آئے گا کہ جب ہم ان کو کسی کام کوئی میدان کارزار میں کسی سپاہی کو بھیجتے ہیں تو ہتھیار بھی تو دینے چاہیے۔ پھر سیکٹری کو یہ بھی خیال آئے گا کہ تربیت کے متعلق، خصوصاً نماز کی اہمیت سے متعلق، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ایسے ایسے اعلیٰ اقتباسات ہیں، ان میں سے ایک دو چن کر میں کیوں نہ بھیج دوں۔ ایسی احادیث نبویاں ہیں جن سے نماز کی غیر معمولی اہمیت انسان پر روشن ہوتی ہے، اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سے زیادہ دلوں میں کوئی بات تبدیلی نہیں پیدا کر سکتی، یعنی قرآن کے بعد وہ قرآن ہی کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا پیغام جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچاتے ہیں تو اس سے زیادہ اثر کسی اور چیز کا نہیں ہوتا۔ پھر وہ ایسی حدیثوں کو بھی تلاش کریں گے جن میں دلوں میں انقلاب برپا کرنے کی طاقتیں موجود ہیں، اور سوچیں گے کہ یہ حدیثیں لکھ کے دیں، لیکن اکٹھی کتابیں نہ بھیجیں۔ لمبی مضمون نگاریاں کام نہیں دیا کرتی۔ وہ لوگ جو تربیت کے محتاج ہیں ان کے پاس لمبی تقریریں پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہوا کرتا، اس لیے وہ ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں بھجوائیں، چھپوا کر یا کمپیوٹر میں ڈال کر اس کی کاپیاں بنوا لیں، اور اپنے مقابل کے سیکرٹری تربیت کو یہ سمجھائیں کہ معین طور پر ایسی ٹیم تیار کرو جس کے سپرد ایک ایک آدمی ہو، یا کسی میں زیادہ طاقت ہے تو دو دو آدمی ہوں، اور آئندہ مہینہ وہ جو محنت کریں ان میں یہ نصیحتیں کریں، اس طرح سمجھانے کی کوشش کریں، اور پھر معین نتیجے سے مطلع کریں کہ فلاں فلاں شخص نے اللہ کے فضل سے نماز شروع کر دی ہے،
فلاں فلاں شخص بدگمانی کرتا تھا، اس نے وعدہ کیا ہے اور کوشش شروع کر دی ہے، فلاں شخص میں یہ کمزوریاں تھیں وہ ان سے باز آ گیا ہے، فلاں میں رجحان تھا کہ گندی مجالس میں جائے، شراب کی مجلسوں میں بیٹھے، ان سے بد اثر قبول کرے، اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان مجالس سے اس نے اجتناب شروع کر دیا ہے۔ یہ رپورٹیں ہیں جو حقیقی ہیں، جو کہ معنی رکھتی ہیں۔ اور ہر مہینے کا کام ثبوت کرتے وقت اس آیت کریمہ کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، اور یہی دعا ہمیں سکھاتا ہے کہ اے خدا ہم سے ایسا ہی سلوک فرما۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کا اعلان ہے کہ ہرگز خدا کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، اور پھر دعا یہ سکھا دی ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے خدا تو ایسے ہی کیا کرتا ہے، مگر ہماری پھر بھی دوبارہ یہ التجا ہے کہ ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکیں، جو ہماری کمر توڑ دیں۔ تو یہ بنیادی نکات ہیں تربیت کے۔ ان دو آیات میں عظیم الشان قوموں کی اصلاح کے راز بیان فرما دیے گئے، اور بڑے کاموں کو آسان کرنے کے طریق سکھا دیے گئے۔ بس اتنا کام ایک وقت میں کسی مجلس کے کسی عہدیدار کے سپرد کرے جتنا وہ سمیٹ سکتا ہو، سنبھال سکتا ہو، جس کا بوجھ وہ اٹھا سکتا ہو، جس بوجھ کو اٹھا کر وہ منزل تک پہنچا سکتا ہو، اور پھر نگرانی رکھیں، اس وقت تک اگلے کام نہ دیں جب تک یہ کام نہ ہو جائیں، کہتے چلے جائیں کہتے چلے جائیں کہتے چلے جائیں، نہ تھکیں، اور پوچھتے رہیں، معین پوچھیں کہ فلاں بات میں بتاؤ کیا نتیجہ نکلا، کوئی بہتری ہوئی کہ نہیں۔ جب دیکھیں کہ ایک طرف سے بالکل جواب نہیں آ رہا تو ان مشکل لوگوں کو ان کے کھاتے سے نکال دیں، ان کے لیے اور تدبیریں سوچیں، اور جو دوسرے ہیں جن کی طرف توجہ ابھی نہیں ہوئی ان میں سے کچھ ان کے سپرد کریں۔ جب میں کہتا ہوں اصرار کے ساتھ کام کے پیچھے پڑے رہیں، چھوڑنا نہیں، تو ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مثبت جواب دے ہی نہیں رہا اسی کے ساتھ سر ٹکراتے رہیں اور اپنا وقت جو کسی اور جگہ بہتر مصرف میں کام آ سکتا تھا اس کے اوپر ضائع کرتے چلے جائیں، بلکہ مراد میری یہ ہے کہ معقول حد تک ایک آدمی کو سمجھائیں، اور جب وہ آپ کی طاقت سے باہر دکھائی دے تو اسی اصول کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کسی سے طاقت سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، آپ اپنے بوجھ کو یعنی مقامی سیکرٹری مرکزی سیکرٹری کی طرف منتقل کریں اور کہیں کہ ان سے اب ہم ہاتھ کھینچ رہے ہیں، ہمارے بس کے لوگ نہیں، آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے آپ کر لیں، اور ہمیں اب موقع دیں، ہم اب توجہ اپنی دوسری طرف پھیریں۔ اس طرح آپس میں فہم تفہیم کے ذریعے ایک حصے کو پکڑا، اس کو ٹھیک کیا، دوسرے کی طرف منتقل ہوئے، اس کو سنبھالا، اس پر وقت صرف کیا۔ اس بات سے بالکل نہ گھبرائیں کہ نتائج جلدی ظاہر نہیں ہو رہے، نتائج خواہ تھوڑے ظاہر ہوں، معین اور ٹھوس نتائج ظاہر ہونے چاہیے۔ وہ لوگ جو مجھے رپورٹوں میں یہ لکھتے ہیں کہ ہم نے نصیحت کی بڑا اثر ہوا، مجھے پتہ لگ جاتا ہے کتنا اثر ہوا۔ اگر اثر ہوا ہوتا تو اعداد و شمار بتاتے، یہ بتاتے کہ اتنے آدمی یہ تھے اب یہ بن گئے۔ یہ کہہ دینا جی بہت اچھی تقریر ہوگی، بہت اثر ہوا، اس سے کیا فائدہ؟ ادھر اثر ہوا ادھر بٹ گیا، اور جب مجلس سے الگ ہوئے تو بھول آ گیا کہ کیا سن کے آئے تھے۔ اثر وہ ہوتا ہے جو قائم رہے، جسے انسان محفوظ کر لے اپنے دلوں میں، اپنے دماغ میں، اپنے اعمال میں، ہمیشہ کے لیے ان کو سجا کر رکھے، ان تبدیلیوں کی قدر کرے، خدا سے استقامت مانگے، اس کو اثر کہتے ہیں۔ بس یہ اثر تو تفصیلی توجہ سے ہوگا اور مستقل توجہ سے پیدا ہوگا۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ اس طریق پر باقی سیکریٹریان بھی اپنے اپنے کام کریں، لیکن اس کے ساتھ پیدا ہونے والی ضرورتوں کو بھی پیش نظر رکھیں۔ وہ ضرورتیں کئی قسم کی ہو سکتی ہیں،
مثلاً تربیت کے معاملے میں یہ ضرورت پیش ہو سکتی ہے کہ آپ مرکز کی طرف منتقل امارت کی طرف یا صدارت کی طرف وہ چند مشکل آدمی منتقل کر دیتے ہیں. ان کا کام یہ نہیں ہے کہ رپورٹ پڑھ کر پھر کہہ دیں کہ اچھا یہ لوگ ہاتھ سے گئے. ان کا کام یہ ہے کہ جائزہ لیں ان لوگوں پر اور کون کون اثر رکھنے والے لوگ ہیں. جماعت جرمنی میں اور کون ہیں جن کا ان سے تعلق ہے, پیچھے سے یہ کن خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں. کیا ایسے ہیں کہ ان کے ماں باپ کا کوئی اثر ہو جو پیچھے رہ گئے ہوں, یا اور رشتہ داروں کا کوئی اثر ہو؟ کیا ان میں ایسا بھی کوئی ہے کہ براہ راست ان کو اگر خلیفہ وقت کی طرف سے یا اس کے کسی نمائندہ کی طرف سے چٹھی جائے تو طبیعت میں شرمندگی پیدا ہو اور زیادہ توجہ کریں؟ تو اس تمام جائزے کے بعد ایک نیا لائحہ عمل ان کے لیے تیار ہوگا, اور اس لائحہ عمل کی روشنی میں بھاری امید ہے کہ کچھ اور لوگ جو پہلے اثر کو قبول نہیں کرتے تھے نیک اثر کو قبول کریں گے اور پاک تبدیلیاں دکھائیں گے. یہ اتنا وسیع کام ہے اور اتنی مسلسل محنت چاہتا ہے کہ اگر کوئی سیکرٹری تصور کر لے کہ میرا کام ہے کیا, مجھ پر کیا ذمہ داری ہے, تو اگر وہ دعا پر ایمان نہ رکھتا ہو, اللہ کی مدد پر توکل نہ کرتا ہو, تو وہ سمجھے گا کہ میں اس لائق ہی نہیں کہ میں اس کام کو سر انجام دے سکوں. وہ سمجھے گا کہ میرا دیانتدارانہ فرض یہ ہے کہ میں استعفیٰ دے دوں, یہ کام میرے بس سے باہر ہے. لیکن یاد رکھیں کہ کام آپ کے بس سے باہر نہیں ہے. وہی اصول جو میں نے بیان کیا ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, وہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے جماعت احمدیہ, تمام دنیا کے انسانوں کو تم نے محمد رسول اللہ کے قدموں میں لا ڈالنا ہے, اور یہ تمہارے بس میں کام ہے. اگر تمہارے بس میں نہ ہوتا تو میں تمہارے سپرد نہ کرتا. تم آخرین کی وہ جماعت ہو جن سے تمام دنیا کی امیدیں وابستہ کر دی گئی ہیں. میں جانتا ہوں تم میں کیا صلاحیتیں ہیں, اور ان صلاحیتوں کو اگر تم بروئے کار لاؤ اور دعاؤں سے کام لو اور حکمت اور تدبیر سے کام لو تو یہ کام تمہارے بس میں ہے. اس یقین کے ساتھ ہم نے آگے قدم بڑھانا ہے, اور اس یقین کے نتیجے میں جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں, جیسا کہ میں بیان کر رہا ہوں, حکمت کے ساتھ آنکھیں کھول کر ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہوئے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے. اور جیسا کہ میں نے پھر بار بار بیان کیا ہے, دعا کے بغیر حقیقت میں کسی قدم میں بھی برکت نہیں پڑ سکتی. بس لازماً ساتھ ساتھ ہر عہدیدار کو اپنے لیے بھی دعائیں کرنا ہوں گی, اور جن نائبین سے اس نے کام لینا ہے ان کے لیے بھی دعائیں کرنی ہوں گی. اب دیکھیے, ایک شعبہ ہے اصلاح و ارشاد کا یا دعوت اللہ کا. اس شعبے میں بہت کام کی ضرورت ہے, اور اب تک بھاری تعداد احباب جماعت جرمنی کی اور خواتین جرمنی کی ایسی ہے جن کو دعوت اللہ کا سلیقہ ہی نہیں معلوم. ان کو پتہ ہی نہیں کہ دعوت اللہ کس طرح کرتے ہیں اور اس کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. دعوت اللہ کے لیے جو شخصیت میں جذب چاہیے, قوت جاذبہ چاہیے. دعوت اللہ کے لیے شخصیت میں جو اللہ تعالیٰ کے قرب کی علامتیں ہونی چاہیے. دعوت اللہ کے لیے بات بیان کرنے کا جو سلیقہ چاہیے. دعوت اللہ کے لیے اس شخص کی زبان سے واقفیت جس کو آپ دعوت کر رہے ہیں اس کی جو ضرورت ہے. دعوت اللہ کے لیے جس صبر کی ضرورت ہے, جس حکمت کی ضرورت ہے, یہ ایک بہت وسیع کارخانہ ہے, اور ہر انسان میں مختلف صلاحیتوں کو بیدار کرنا ہوگا اور ان کے اوپر کاٹھی ڈالنی ہوگی. ان صلاحیتوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کے لیے مسخر کرنا ہوگا. اتنا بڑا کام سیکرٹری دعوت اللہ کا ہے, لیکن جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اب تک جماعت احمدیہ اس ضمن میں کیا لٹریچر شائع کر چکی ہے, کیا کیا چیزیں اس کے کام کی موجود ہیں جن سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہا. کام کرنے کا طریقہ کیا ہے اس سے بھی اس کو پوری واقفیت نہیں ہوتی, اور یہ جائزہ نہیں لیتا کہ ہر مجلس, ہر جماعت میں معین طور پر کون کون ہے جو دعوت اللہ کر رہا ہے اور کن کن کو پیغام پہنچا رہا ہے, اس میں اپنی صلاحیتیں کیا ہیں,
اس کے پاس مناسب لٹریچر بھی ہے کہ نہیں، اور اگر نہیں ہے تو کس نے اس کو مہیا کرنا ہے؟ یہ سارے سوالات ایسے ہیں جن کا کوئی جواب لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اور عہدے سنبھالے ہوئے ہیں اپنی شان کی خاطر نہیں، خدمت کی خاطر، ان کی نیتوں پر حملہ نہیں کرتا۔ اکثر وہ ہیں جو اخلاص کے ساتھ ذمہ داری سے یہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن یہ بوجھ اٹھانے کی صلاحیت ان میں اس لیے موجود نہیں کہ اپنی صلاحیتوں کو بیدار نہیں کر سکے۔ صلاحیتیں تو ہیں لیکن صلاحیتوں کو پہچان نہیں سکے، ان صلاحیتوں کو خود اپنی ذات میں مسخر نہیں کر سکے۔ بس وہ ساری صلاحیتیں جو خوابیدہ صورت میں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کو بیدار کرنا ہو تو دعا اور حکمت کے ساتھ، محنت کے ساتھ ایک ایک صلاحیت کو بیدار کرنا ہوگا، اور وہ ٹیم مؤثر طور پر بنانی ہوگی جو دن بدن پھیلتی چلی جائے۔ اس وقت جو آثار مجھے دکھائی دے رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہت جلد اب عظیم انقلابات جماعت کے حق میں رونما ہونے والے ہیں، بہت جلد بہت بڑی بڑی تبدیلیاں پیدا ہونے والی ہیں۔ قومیں فوج در فوج انشاءاللہ جماعت میں، نظام جماعت احمدیہ میں اور اس نظام کے راستے سے اسلام میں داخل ہوں گی، اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے قدموں میں سر رکھنے کے لیے والہانہ طور پر آگے بڑھیں گی، کیونکہ ساری برکتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے ہیں۔ یہ وہ قدم ہیں جو جس سر پر پڑیں اس سر کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہو سکتی ہے، اور جب میں یہ کہتا ہوں تو اس میں ادنا بھی مبالغہ نہیں۔ بس ایسے حالات میں دیکھ رہا ہوں، ایسی تبدیلیاں دنیا میں دیکھ رہا ہوں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ اب قوم جماعت احمدیہ میں داخل ہونے والی ہے، اور جب میں یہ دیکھتا ہوں تو اس کے مقابل پر جو ہم نے تیاریاں کی ہیں ان پر نظر پڑتی ہے تو میں لرز اٹھتا ہوں۔ مجھے اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، اس ذمہ داری کے تصور سے میں کانپ اٹھتا ہوں جو خدا تعالیٰ نے میرے آج اس کندھوں پر ڈالی ہے۔ میں اس سے دعا کرتا ہوں کہ اے خدا تو مجھے توفیق بخش، مجھ میں ہرگز یہ طاقت نہیں، لیکن توکل رکھتا ہوں، یقین کرتا ہوں کہ اگر تو نے مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے تو درست ڈالی ہوگی، لیکن میں اپنے نفس پر خود غالب نہیں آ سکا، میں خود کمزور ہوں، مجھے خود اپنی صلاحیتوں کو تیرے حضور مسخر کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، تو میری نصرت فرما اور اپنی جناب سے مجھے سلطان نصیر عطا فرما، اور ساری جماعت کو اس طرح بیدار کر دے، اس طرح ولولے ان کے دلوں میں پیدا کر دے کہ ایک ارتعاش پیدا ہو جائے۔ یہ عظیم پانی جو سب دنیا میں جگہ جگہ جھیلوں کی صورت میں موجود ہے، بحر مواج کی صورت میں موجیں مارنے لگے اور عظیم انقلاب دنیا میں برپا کرنے کا موجب بنے۔ اس وقت انقلابات کے آثار بڑی تیزی سے ظاہر ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ عنقریب انشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں ہر سال جماعت میں لوگ داخل ہوں گے۔ ان کو سنبھالنا کیسے ہے، ان کی تربیتی ضرورتوں کو کیسے پورا کرنا ہے، ان کو باخدا کیسے بنانا ہے، یہ وہ کام ہیں جو سب سے زیادہ جماعت احمدیہ کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں، اور جب تک ہر فرد کی ہم تربیت نہ کریں اس وقت تک اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکتے۔ ہماری تعداد اتنی تھوڑی ہے کہ ایک ایک آدمی کے سپرد آنے والوں میں سے اگر 100 بھی کیے جائیں تب بھی یہ نسبت شاید کم ہو، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ بس آنے والوں کی تربیت کے لیے اپنے نفوس کو تیار کریں، اپنے گھر صاف کریں، اپنے گھروں کو ذکر الہی اور صفات حسنہ سے سجائیں، اور ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ مجھ پر جو ذمہ داریاں عائد ہونے والی ہیں، جن آنے والوں کو میں نے سنبھالنا ہے، جن کی میں نے تربیت کرنی ہے، جن کو آگے نشو و نما کے طریق سکھانے ہیں، جن کو پڑھنا پھولنا اور پھلنا بتانا ہے کہ کیسے ہوا کرتا ہے، مجھے اگر یہ باتیں معلوم نہیں ہوں گی تو میں کیسے کروں گا؟ اپنے گھر پر نظر رکھے، ان نسلوں پر نظر رکھے جو وہ آگے بھیجنے والا ہے، تاکہ آئندہ نسلوں کی ضرورتیں بھی اسی گھر سے ہی پوری ہوں۔ یہ وہ کام ہیں جن کا تصور کر کے بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ کام ہے جس میں مجالس نے للہ سلطان نصیر بن کر میری مدد کرنی ہے۔
اور ساری مجالس دراصل جماعت ہی ہے. اگر جماعت من حیث جماعت ان ذمہ داریوں کو پورا کرے جن کی میں نے نشاندہی کی ہے، اس سلیقے سے کام کرے جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، تو وہ کام جو آپ کو مشکل دکھائی دیتے ہیں آسان ہونے شروع ہو جائیں گے، دن بدن آسان سے آسان تر ہوتے چلے جائیں گے. میں نے بارہا تجربہ کیا ہے کہ ایک کام جو اچانک لگتا ہے کہ سر پہ پہاڑ آ پڑا ہے، اور ایک نہیں 2-3 مختلف سمتوں سے بعض پہاڑ لگتا ہے، سر پر آپ پڑنے کے لیے تیار ہیں. جب دعا کرتا ہوں اور عاجزی سے خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہوں تو وہ سارے پہاڑ روئی کے دھنکے ہوئے پہاڑ دکھائی دیتے ہیں جن کا کوئی وزن نہیں، خود بخود ہلکے ہو جاتے ہیں. اللہ کے فرشتے ان کو اٹھاتے ہیں اور سارے کام سلیقے سے خود بخود ہونے لگتے ہیں. ساری دنیا میں جو نظام جماعت از خود رو پانی کی طرح بہہ رہا ہے اور خاموشی سے جاری و ساری ہے، وہ نظام کی خوبیاں جو آپ جماعت جرمنی میں ملاحظہ کر رہے ہیں، جو جماعت UK میں ملاحظہ کر رہے ہیں، جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں ملاحظہ کر رہے ہیں، جو کینیڈا میں ملاحظہ کر رہے ہیں، جو پاکستان اور بنگلہ دیش اور برما اور دیگر ممالک میں اور جاپان وغیرہ میں ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ محض اللہ کا احسان ہے، خدا کا فضل ہے. وہ دعاؤں کے نتیجے میں کاموں کو آسان کر کے جاری فرما دیتا ہے، اور جاری کام یوں لگتا ہے از خود چل رہے ہیں، حالانکہ خدا کے فرشتے ان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. خدا کے فرشتے ان کو جاری و ساری رکھنے کے ذمہ دار بن جاتے ہیں. بس اس طرح اگر آپ دعائیں کر کے سلیقے سے اپنے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے درخت وجود کو بے انتہا برکتوں والے پھل لگیں گے. ہر سال کثرت کے ساتھ آپ میں خدا کا تقوی رکھنے والے، اللہ کا تقوی رکھنے والے بزرگ ایسے اولیاء پیدا ہونے لگے جن کی دعائیں جماعت کے لیے مزید مددگار بنیں گی، جن کے وجود خدا نما ہو جائیں گے، جن کو دیکھنا صداقت کو قبول کرنے کے مترادف ہو. ان کی نیکی کی برکت سے آپ کو بہت سے وہ پھل لگیں گے جن سے آج آپ محروم ہیں. بس سارا زور اس بات پر دیں کہ متقی اللہ سے تعلق رکھنے والے انسان پیدا کریں، اور یہ پیدا کرنا بہت محنت چاہتا ہے، بہت صبر چاہتا ہے، سلیقہ چاہتا ہے، دعاؤں کا تقاضا کرتا ہے. محنت کے ساتھ ایک ایک کر کے کام کرنا شروع کریں. اگر آپ مہینے میں ایک آدمی کو بھی بہتر انسان بنا دیتے ہیں، اگر اس کی کمزوریاں دور کرتے ہیں اور اس کے لیے خیرات کی اور نیکیوں کی دعائیں کرتے ہیں، اور ہر کمزوری کی بجائے ایک خوبی اس کے دل میں سجا دیتے ہیں، تو سمجھیں کہ آپ نے نجات پالی، آپ خدا کے حضور نجات یافتہ شمار کیے جائیں گے. لیکن ایک نہیں، دو نہیں، آپ نے تو لاکھوں کو تبدیل کرنا ہے. ان لاکھوں نے پھر کروڑوں اور اربوں میں پاک تبدیلیاں پیدا کرنی. یہ وہ بڑا کام ہے جو اس صدی کے آغاز میں ہم نے اس سلیقے سے کرنا ہے کہ آنے والی صدی ہمیں نمونے کے طور پر دیکھے اور ہمارے بتائے ہوئے رستوں پر ہماری چال کے ساتھ، ہماری اداؤں کے ساتھ چلے، اور ہر چلنے والا عملاً آپ کو دعائیں دے رہا ہو جنہوں نے پہلے آ کر ان کو چلنے کے سلیقے سکھائے. یہی وہ مضمون ہے جو درود شریف میں دراصل کار فرما ہے. حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب بھی ہم دل کی گہرائیوں سے درود پڑھتے ہیں تو اس درود کا تعلق کسی ایسی نیکی سے ہوتا ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے نتیجے میں آپ کو عطا ہوتی ہے. اگر اس درود کا تعلق کسی نیکی سے نہ ہو تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ درود محض منہ کی باتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں. سارا دن کوئی درود رٹتا رہے، اگر جذبہ احسان کے ساتھ یہ درود زبان دل سے نہ اٹھے، اگر اس کا تعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی ایسے احسان کے ساتھ نہ ہو جو حسن بن کر اس کی ذات میں جاری ہو گیا ہو، تو یہ درود ایک فرضی بات ہے. اور یہی وہ درود ہے جو آپ کے لیے آگے آنے والی نسلیں پڑھا کریں گے. اگر آپ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات پر نظر رکھتے ہوئے، اپنی ذات پر ان کو جاری کرتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے،
یہ دیکھ کر کہ اس ازلی اور ابدی آقا محمد رسول اللہ کی طرف سے ہمیں بطور احسان یہ نیکی ملی ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم میں یہ بات نہ ہوتی۔ پھر درود پڑھیں گے تو وہ درود ایسا درود ہوگا جو آپ کی ذات میں آئندہ جاری ہو جائے گا، اور آپ کی نیکیاں اسی طرح اگلی آنے والی نسلیں دیکھیں گی۔ اور حضرت محمد رسول اللہ کی طفیل جو پاک تبدیلیاں کرنے کی صلاحیتیں آپ کو عطا ہوئی ہیں، وہ پاک تبدیلیاں جب بھی جہاں کہیں بھی دنیا میں واقع ہوں گی، وہ تبدیلیاں، ان تبدیلیوں کا فیض پانے والا خواہ زبان سے کہے نہ کہے، عملاً اس کے اعمال آپ پر درود بھیج رہے ہوں گے۔ بس یہ وہ کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، بوجھل صحیح بھاری صحیح، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر دعائیں کرتے ہوئے عجز اور انکساری کے ساتھ حوصلہ اور توکل رکھتے ہوئے بڑے سے بڑے کام پر بھی ہاتھ ڈالیں گے تو آسان کر دیا جائے۔ حضرت مسیح نے اپنے غلاموں کو یہ بتایا تھا کہ تم میرے کاموں پر تعجب کرتے ہو، مگر میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر رائی کے برابر بھی تم میں ایمان ہو تو تم پہاڑوں کو اپنی طرف بلاؤ گے تو دیکھو گے کہ پہاڑ تمہاری طرف چلے آتے ہیں۔ مسیح کی قوم ان پہاڑوں کو اپنی طرف بلانے میں ناکام رہی۔ اے محمد مصطفیٰ کے غلاموں، اے عاشق محمد مصطفیٰ، عشاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم آپ کے بھیجے ہوئے، آپ کے پیشگوئیوں کے مطابق آئے ہوئے مسیح کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہو۔ خدا کی قسم اگر تم توکل رکھتے ہوئے اور ایمان کے جذبے کے ساتھ خدا تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے پہاڑوں کو اپنی طرف بلاؤ گے تو ضرور پہاڑ تمہاری طرف آئیں گے۔ تم دنیا میں عظیم انقلاب برپا کر سکتے ہو، تم بڑی سے بڑی روکوں کو خاک کی طرح رستوں سے اڑا سکتے ہو، لیکن اپنی صلاحیتوں کو پہچانو، جانو کہ تم کون ہو، کن سے وابستگی سے تمہیں طاقت نصیب ہوگی، کس سلیقے اور حکمت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ تمہیں کام کرنے ہوں گے۔ ایسا کرو گے تو تمہارے کام آسان ہو جائیں گے، تمہارے کام بوجھل محسوس نہیں ہوں گے۔ ایسے کام جو دعا کے ساتھ، توکل کے ساتھ، اللہ اور رسول کی محبت میں کیے جاتے ہیں، وہ بوجھ نہیں بنا کرتے، بوجھ محسوس ہوتے ہیں ان لوگوں کو جو باہر سے دیکھتے ہیں۔ جو وہ کام کرتے ہیں وہ کام ان کے لیے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ سارا دن وہ کام کرتے ہیں اور نہیں تھکتے، اور دیکھنے والے حیران ہوتے ہیں کہ کیوں نہیں تھکتے، اس لیے کہ وہ کام اپنی ذات میں لمحہ بلمحہ ان کو جزا دے رہے ہوتے، ان کو طاقت بخش رہے ہوتے۔ کاموں کی جب میں تفصیل بیان کرتا ہوں تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تجربے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ دعا اور حکمت اور سلیقے کے ساتھ آپ ہر جگہ اپنی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو مشکل سے مشکل کام بھی آپ کے لیے آسان کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی وساطت سے یہ پیغام تمام دنیا کی جماعتوں اور مجالس کو پہنچ رہا ہے۔ جن جن کانوں تک یہ آواز جائے کہ جو آگے دوسروں سے، سننے والوں سے سنیں، ان کو میں خدا اور محمد مصطفیٰ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ان باتوں کو ضائع نہ کریں، اپنے پلے باندھیں اور ان پر عمل شروع کریں، اور دعا کرتے ہوئے آگے قدم بڑھائیں۔ بہت سے پھل ہیں جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، خدا کی رحمت نے ان کو پکا دیا ہے، آپ نے جھولیاں آگے کرنی ہیں، وہ پھل ٹوٹ ٹوٹ کر آپ کی جھولیوں میں گریں گے، جھولیاں تو آگے کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا تو ہے، دعا ہے جی، ہم سب جی، ہاں میں بھول گیا تھا، یہ افتتاح کے مضمون کی وجہ سے مجھے یاد نہیں رہا کہ خطبہ ہو رہا ہے یہ آج، اور خطبہ ثانیہ بھی ہوگا، اس لیے کوئی اور دعا، کسی اور دعا کی ضرورت نہیں۔ خطبہ کے بعد نماز جمعہ ہوگی تو اس میں انشاءاللہ تعالی سب دعائیں ہو جائیں گی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان